میں پونے اونرز کا پریزیڈنٹ ہوں. آپ بھی یہیں پہلگام میں؟ جی ہاں. جب یہ گھٹنا ہوئی 26 لوگوں کی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا گیا آتنکیوں کے دوارا، تو آپ نے بتایا کہ آپ تتکال وہاں پہنچے. کیا کچھ وہاں پر سچویشن تھا اور آپ کتنے بجے پہنچے؟ دیکھیے میں ایکچوئل میں اس ٹائم آفس میں تھا، بیٹھا تھا. میں 2:35 کو ایک میسج آئی جو ہمارا آل یونینز کا جنرل پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے ایک میسج آئی. تو میں نے میسج دیکھا، تو جو ہی میں نے میسج دیکھی تو میں نے بندے کو فون کیا. اوپر میں نے فون ملانے کی کوشش کی، وہاں پہ نیٹ ورکس کا پرابلم ہوتا ہے، نیٹ ورکس کا ایشو رہتا ہے، تو وہاں پہ آواز صاف نہیں آ رہی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں خود ہی اکیلا نکل گیا اور 2-3 بندے راستے میں ملے. میں نے ان کو واپس اپنے ساتھ لیا. میں نے بولا آپ آ جاؤ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ. 5-6 بندے کم سے کم ہم آگے جا کے ملے تو نکل گئے. جو ہی ہم نے 1-2 کلومیٹر نکالا تو اوپر سے لوگ ڈرے ہوئے، مطلب دوڑ کے کیچڑ میں بنا جوتوں کے، بنا مطلب بری حالت میں دوڑ کے آ رہے تھے. تو وہ خالی بول رہے تھے پانی پانی پانی. تو ہم لوگوں نے کوشش کی، ایکچوئل میں جو جنگل سے سپلائی آتی ہے واٹر سپلائی، ہم نے پائپ پھوڑ دی تو سب کو پانی پلا کے آرام سے بٹھا کے ان کو دلاس مدار دلا کے ہم نے ان کو بولا ابھی آپ سیف زون میں ہو، یہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نیچے آ جاؤ. جتنے بھی میرے ساتھ 4-5 بندے میں نے ان کے حوالے کر کے ان کو واپس بھیجا آرام سے. تو پہلے ان کو ہماری کوشش ہوئی تھی ڈرے ہوئے لوگوں کو پہلے نیچے پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلے گئے. تو جتنے بھی گھوڑے والے ڈر کے آ رہے تھے، گھوڑے والوں کو 5-10 گھوڑے والوں کو میں نے واپس لیا ہے گھوڑوں کے ساتھ. تو وہاں پہ پہنچے آن دا وے، مطلب گرے ہوئے لوگ جو تھے مطلب کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے، تو پہلے ان کو گھوڑے پر بٹھا کے واپس لے کے گئے. اس کے بعد ساتھ ساتھ جب میں اوپر پہنچا ہوں پورے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو سب سے پہلے میں نے گیٹ پہ ایک ڈیڈ باڈی دیکھی، انٹرنس پہ جہاں سے ٹورسٹ انٹر ہوتا ہے. جی ہاں. تو مطلب ایسا لگا مجھے کہ میں شاکڈ سا ہو گیا ہوں. مطلب میں نے سوچا یہ میرے لائف میں تو یہاں پہ یہ پہلی بار ہوا ہے پہلگام میں. مطلب ایسا انسیڈنٹ کا واقعہ یہاں پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے پہلگام میں. میں 35 ایئر اولڈ ہوں، تو کبھی بھی میرے لائف میں ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں پہ چاروں طرف لاشیں دیکھی. خالی عورتیں 4 تھی وہاں پہ، 3 عورتیں. وہ رو کے ہم کو کھینچ کے لے جا کے بولا ہمارے پتیوں کو بچاؤ. تو ہم گئے وہاں پہ 1-2 جگہ، تو زبردستی مطلب اپنا اس پہ مطلب پتھر رکھ کے ہم اندر چلے گئے. مطلب ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے گیٹ پہ ہی تو کچھ ہی ٹائم ہوا تھا، 3:20 مطلب تھوڑا سب سے جلدی ہم ہی پہنچے شارٹ کٹ سے. ہم نے سوچا اگر ہوں گے بھی یہاں موجود تو ہم کو بھی مارے تو ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اپنا جان گوائے تو گوائے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں تھا. اندر جا کے جو ہی ہم وہاں پہنچے تو ایک میڈم کو میں نے بولا یہ آلریڈی ڈیڈ ہو گئے، آپ اپنے آپ کو فی الحال سنبھالو، فی الحال میرے ساتھ آ جاؤ. میں نے اس کو زبردستی باہر لایا گیٹ کے باہر. تو جو وہاں پہ اور بھی بندے آئے ان کے حوالے کر کے نیچے مارکیٹ میں پہنچایا. میں نے ان کو بولا یہ ان کو ہاسپٹل لائیں گے، آپ ٹینشن مت. تو اس کے ساتھ ساتھ آلریڈی میں جب گیٹ پہ پہنچا وہاں پہ 2 بندے آلریڈی پہنچے تھے ہمارے. جو جنرل پریزیڈنٹ ہے یونین کا، عبدالوحید ہے اس کا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ سجاد جو ویڈیو وائرل ہو گیا جو کندھے پہ ایک لڑکے کو لے کے جا رہا، وہ بھی آلریڈی پہنچا تھا. تو اس کے بعد میں پہنچا. تو میرے ساتھ ساتھ 2-3 منٹ کے بعد 2 ٹورسٹ پولیس کے اہلکار پہنچے جس کا نام فاروق ہے. تو جو ہے ادھر انچارج ہے ان کا ٹوریزم پولیس کا، وہ بھی پہنچا. اس کے ساتھ ایک اور لڑکا پہنچا. تو ہمارے بعد 10 منٹ کے بعد ایس ایچ او صاحب پہنچا، ریاض صاحب. انہوں نے وہ بھی ہمیں فون پہ کانٹیکٹ کر رہا تھا، آپ لوگ کوشش کرو، ہم لوگ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں تو آپ لوگ کوشش کرو جلدی پہنچنے کی. بار بار مطلب کانٹیکٹ میں ہی تھا جنرل پریزیڈنٹ کو، وحید صاحب کو. تو وحید صاحب بھی وہاں تھا. انہوں نے بولا آپ لوگ ہمت سے کام لو، ڈرو مت. اندر گئے تو شاکڈ سا، مطلب مجھے لگا کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا. چاروں طرف لاشیں دیکھی. مجھے لگا لاشیں تھی وہاں پر؟ ٹوٹل 26 تھی. 26 لاشیں ٹوٹل 26. کس اوستھا میں تھی لاشیں؟ سب لوگ مطلب گرے ہوئے تھے، سائڈوں میں چاروں طرف تھے، 2-2 3-3 ہر جگہ پہ تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس لیڈیز کے ساتھ واپس تھوڑی آیا، دیر پہلے کی اگر ہم بات کریں تو آپ تو روز وہاں جاتے ہوگے، اس جی. تھوڑی دیر پہلے کی کیا وہاں پر سچویشن ہوگی بھیل پوری لگانے والوں کی، یا پھر وہ کیسے جگہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی؟ نہیں ایکچوئل میں وہ تو ایسا ہوتا تھا، جتنے بھی ٹورسٹ آتے تھے نا سب لوگ وہاں جاتے تھے، فل رہتا تھا. لیکن ایک چیز تو ایک کارن یہ بھی ہے، جو آن دا وے جو جموں کا راستہ ہے آلریڈی 2-3 دن سے بند تھا. وہاں پہ سلائڈ ہوا تھا، ٹورسٹ کا فلو کم تھا. راستہ بند ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ کم تھا، ورنہ وہ فل رہتا ہے. وہ پورا گارڈن ہی بھرا ہوا ٹورسٹ سے رہتا ہے.
تو اس کے ساتھ ساتھ ہم واپس آئے اس لڑی کے ساتھ, ان کو گھوڑے پہ بٹھایا, اس کے بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا. تو جو ہی ہماری نظر لیفٹ سائڈ کو پڑی, وہاں پہ سٹالز لگے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے کم سے کم 3-4 زخمی دیکھے. تو جو وہاں پہ وہ بیل پوری, اینک بیچنے والے, سن گلاسز بیچنے والے, ان کے بیڈ ہم نے ادھر ہی خالی کیا, تو بیڈوں پہ اس زخمی کو بٹھا کے نیچے لے کے آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ پورا پولیس آ گیا, RR آ گئی, اور CRPF کا CO صاحب اپنا ٹیم لے کے آیا. تو انہوں نے پھر جب پہلی بار آپ پہنچے تو وہاں پر کوئی سپاہی کشمیر پولیس کا یا پھر آرمی یا پھر CRPF کوئی موجود تھا وہاں؟ 10 منٹ کے بعد پہنچے, ہمارے بعد 10 منٹ کے بعد پہنچے SO صاحب. بعد لوگ پہنچے ہمارے وہ ایکچوئل میں جو راستہ ہے نا, اس میں گاڑی کا روٹس نہیں ہے, وہ بھی پیدل دوڑ کے آئے. ہم کو تو پتا ہوتا ہے لوگوں کو شارٹ کٹ, ہم شارٹ کٹ سے آ گئے. ہم مطلب ترنت جنگل کے اندر سے آئے, ہم بالکل جو کلوز والا شارٹ کٹ ہے اس کو. تو ان کو جو باقی لوگ ہیں ان کو تو راستہ کا ہی پتا ہے, جو مین راستہ ہے وہ لوگ اسی راستے سے آئے, اسی لیے وہ 10 منٹ لیٹ پہنچے وہاں پر. کل میں بیسرن گیا تھا, میں نے دیکھا کافی پتھریلا راستہ ہے, لوگ گھوڑے کھچر کے مادھیم سے ہی زیادہ تر جاتے ہیں. جی ہاں. لیکن اگر بیسرن کی بات کریں تو کیا آپ کو کبھی لگا تھا کہ یہ سینسیٹیو ایریا ہے, یہاں پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے آتنکیوں؟ یہ تو ایسا کبھی نہیں ہوا لگتا تھا ہمیں, کیونکہ ہم کو بیچ بیچ میں فوج بھی نظر آتا تھا وہاں پہ, گشتے تو مارتے رہتے تھے وہاں پہ فوج. تو ایسا کبھی بھی ہوا ہی نہیں. میں نے پہلے ہی بولا میں 35 ایئر اولڈ ہوں, میں نے ایسا پہلی لائف میں پہلی بار دیکھا, خاص کر پہلگام میں. ادھر تو سنتے تھے ہم کشمیر میں ادھر ادھر دائیں بائیں, لیکن یہاں پہ نہیں, پہلگام میں نہیں. پہلگام میں پہلی بار ہوا ایسا.